الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 203 یہ تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس آیت کے متعلق صحیح بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، فی بمعنی میں، ایام دن، معدودات چند گنتی کے۔ فرمایا فمن تعجل، سو جو شخص تعجل جلدی کرے، فی یومین دو دنوں میں، فلا اثم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا ومن تأخر، اور جو تاخیر کر لے، فلا اثم علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، واسطے اس شخص کے جو ڈر ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جانو، انکم بے شک تم، الیہ اس کی طرف، تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ یہ آیتیں جو ہیں درمیان میں مسئلہ حج کا چل رہا ہے، ابواب البر جو گزرے اس میں یہ حج کے متعلق درمیان میں یہ آیتیں آئیں۔ اس سے پہلے حکومتی انتظامات میں سے افواج وطن کو جہاد یا لڑنے کا حکم تھا، اور اس میں درمیان میں اس مسئلہ حج کو لائے تاکہ افواج اور مملکت کے سربراہ کو یہ کہا گیا کہ تم بڑے مارکوں میں جا رہے ہو، تمہیں اللہ رب العالمین کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کی سب سے مقبول ترین جو جگہ ہے وہ میدان عرفات ہے، اور بیت اللہ شریف کا سایہ ہے، یا ملتزم ہے، یا بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے۔ وہاں جا کر رب العالمین سے خوب عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگیے اور دعا کیجیے، اللہ رب العالمین سے نصرت اور فتح مانگیے، رب العالمین تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ تو گویا فتح کا راز جو تھا وہ بتا دی یہاں پر کہ وہ اللہ رب العالمین کے در پر حاضری ہے، اور حج کا جو یہ پورا منظر نامہ ہے اس میں جائیے اور جا بجا جہاں جہاں دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں وہاں دعا کیجیے، رب العالمین تمہیں فتح عطا فرمائے گا، کامرانی عطا فرمائے گا۔ تو گویا سربراہ مملکت اور مملکت کی افواج کے لیے یہ ہدایات تھی، اور پھر اس کے بعد درمیان میں یہ حج کا مسئلہ بیان ہوا، اور یہ حج کے مسائل کی آخری آیات ہیں۔ اور اس سے پہلی والی آیات میں بھی یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ حج کے اندر بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو زمانہ جاہلیت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سی اچھی جو باتیں تھیں وہ اسلام نے ان کو باقی رکھا، جو باتیں جو تھی اس کے اندر ترمیم کی ضرورت تھی ان کے اندر ترامیم کی، اور جو چیزیں بالکل بیکار تھیں اس اسلام نے ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ تو یہاں پر بھی ایک زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی، اور یہ اس رسم کو بھی یہاں پر کیا ہے
باقی اپنی حیثیت میں رکھا ہے لیکن اس کے اندر ترمیم کر کے اس کو باقی رکھا۔ تو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ اصل میں یہ جو یہاں پر یہ ایام معدودات جسے کہا گیا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں ان چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، ایام تشریق کے دن ہیں جن دنوں کے اندر تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے 10، 11، 12 اور یہ 13، یہ جو دن ہیں ان دنوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کو خوب یاد کیا کرو، اس میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، اس میں استغفار پڑھا کرو، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرو، اور کثرت سے کیا ہے اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ یہ ایام کس کے ہیں؟ عبادت کے ہیں اور ذکر کے ایام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں۔ تو ان دنوں میں بابرکت اور بزرگی والے دنوں میں اگر تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں بھی کیا ہے؟ یاد رکھے گا۔ آگے پھر یہاں پر ایک مسئلے کی جو وضاحت ہے، جو فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، اس کے ذریعے سے جو بیان کیا، یہ جو جملہ ہے یہ جو آیت ہے اس کے اندر بیان کیا کہ رب العالمین نے کہ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو آدمی جلدی کر لے 2 دنوں میں فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں یہ آیت ہے، اب ظاہری لفظ تو یہ ہے کہ فمن تعجل، جو آدمی جلدی کر لے ان 2 دنوں میں فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کا صرف ترجمہ لے کر بیٹھ جائے، دیوار کے ساتھ سر مار کے توڑ بھی دینا، اس آیت کا مطلب اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا مطلب یہاں پر بیان ہو رہا ہے، رب العالمین کس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے صرف ترجمہ اٹھا کر کوئی آدمی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، سمجھ نہیں پائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت کا جو اصل جو مقصد کیا ہے کہ جمرات کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، پہلا کون سا دن ہے؟ 10 کو ماری جاتی ہیں، 10 کو مار کر پھر اس کے بعد 11 کو ماری جاتی ہیں، پھر 12 کو ماری جاتی ہیں، 3 دن ہو جاتے ہیں۔ پہلے دن جو ہے صرف جمرہ اولا، اور وہ طلوع فجر کے بعد مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پہلے دن کی کنکری ماری، پھر دوسرا جو دن ہوتا ہے 2 دن، اس میں تینوں کو ماری جاتی، تینوں جمرات کو، اولا، درمیان والا، وسطیٰ کو، اور عقبہ جو بڑا ہے سب سے آخر والا، تینوں کو ماری جاتی ہیں، اور ان کا زوال شمس کے بعد وقت شروع ہوتا ہے باقی 2 دنوں کا۔ اور 12 کی تاریخ جو 12 کا آتا ہے تو 12 کے لیے بھی یہی حکم ہے، زوال شمس کے بعد۔ اب 2 دن کا ذکر یہاں پر آخر جو آتا ہے کہ 12ویں تاریخ کو کوئی آدمی کنکری مار کر اگر غروب آفتاب سے، سن سیٹ سے، بیفور سن سیٹ، اگر وہ مینا کو لیو کر کے چلا جاتا ہے مکہ مکرمہ کی طرف، تو اس کے اوپر 13ویں دن کی 13 کی کنکریاں اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی۔ تو حکم دیا شریعت نے کہ تم اس کو چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ اور دوسری کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی زوال شمس آفٹر سن سیٹ اگر وہ مینا میں ہی رہ جاتا ہے تو مینا میں رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر 13ویں کی کنکریاں بھی کیا ہو جائیں گی؟ وہ لازم ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر شریعت نے کیا ہے، اب زمانہ جاہلیت میں کیا رسم تھی؟ زمانہ جاہلیت میں یہ رسم یہ تھی کہ وہ لوگ، ان میں 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ یہ کہا کرتا تھا کہ جو آدمی 12 کو کنکری مار لے اس کے بعد چلا جائے 13ویں کو ان کے لیے وہاں پر رہنا جائز نہیں ہے، 13ویں کی کنکری مارنا کیا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ یہ کہا کرتا تھا کہ جو 12 کو مار کے جاتے ہیں 13ویں کی نہیں مارتے، یہ گناہگار ہیں، یہ صحیح نہیں کر رہے، غلط کر رہے۔ تو شریعت نے کہا نہیں، قرآن کریم آیا اور اسلام آیا اس مسئلے کی اصلاح کی۔ اصلاح یہ کی کہ دونوں کی کنکریاں تم مار سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ اگر تم 12 کی کنکری مار کر سن سیٹ ہونے سے پہلے مینا کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اس کی حدود کراس کر لو، اگر حدود کے اندر رہے کنکریاں مار کر، تو 13ویں کی کنکری کیا ہو جائے گی؟ لازم آ جائے گی،
13ویں کی کنکری لازم آ جائے گی، لیکن بیفور سن سیٹ تم مکہ مینا کو چھوڑ کے مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے تو تمہارے اوپر 13ویں کی نہیں آئے گی۔ اور اگر تم مارنا چاہتے ہو 13ویں کی، وہاں ٹھہر گئے تو ٹھہرنے کے بعد تو 13ویں کی بھی مارو گے، لیکن شریعت نے چائز دی تم دونوں کر سکتے ہو، لیکن بیسٹ جو ہے، بہتر کسے قرار دیا کہ فرمایا بہتر یہ ہے کہ 13ویں کی بھی کنکری ماری جائے، اس کو افضل کہا ہے۔ 13ویں کی کنکری مارنا اجازت ہے دونوں میں، جو کام بھی کر لے اس میں اجازت ہے، لیکن 13ویں کی کنکری مارنے کی بھی کیا ہے، فرمایا یہ 13ویں کی بھی اگر ٹھہر جائے تو مارنا کیا ہے، یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ اس میں ایک گنجائش دے دی، گنجائش کیا دی کہ 11 اور 12 کے لیے کیا تھا، زوال شمس تک انتظار کرنا تھا، اور جب 13ویں کے لیے ٹھہر گئے تو 13ویں کی کنکری جو ہے جو ہی صبح طلوع ہو گئی تو فجر کے سٹارٹ ہونے کے بعد کنکری مارنا کیا ہے، یہ شروع کر سکتے ہیں، مار کے چلے جاؤ واپس مکہ مکرمہ کی طرف، تو افضلیت ہے، تو ثواب بھی مل جائے گا۔ مار دیں وہاں، ایسے بھی جا کے مکہ میں جاتے ہیں تو مینا میں ٹھہر جائیں، ایک دن رات ایک اور گزار لیں گے، ثواب والی رات ہے، افضل جگہ ہے، بہترین جگہ ہے، اور ٹھہر کر صبح جا کر کنکری مار کے چلے جاؤ مکہ مکرمہ کی طرف۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری چیز یہاں پر فرمائی کہ لمن اتقا، ایک چھوٹا سا جملہ بیان کر دیا، لمن اتقا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی حج کے احکام بیان ہوئے، ایک دن کیا 12 تک کنکری مارنا یا 13 تک کنکری مارنا، یہ ساری جو معاملات ہیں دونوں میں اختیار جو دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جو تمہاری چوائس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو فرمایا اس کے اندر بھی یہ اس شخص کے لیے لمن اتقا جو ڈرنے والا ہے، کس سے؟ اللہ رب العالمین کا خوف رکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ احکام خداوندی کی پابندی وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے دل میں خوف نہ ہو، وہ کہاں اللہ کے سامنے جھکے گا؟ اس کو نماز پڑھنے کی 5 دن میں 5 مرتبہ اس کو ڈر نہیں ہے تو کیوں پڑھے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اسلام قبول نہیں کرتے، مسلمان نہیں ہوتے، کتنی مخلوق ہے، کم لوگ ہیں اللہ کی حکم کی تابعداری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا لمن اتقا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے نا تو یہ احکام خداوندی اس کے لیے آسان بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہے، وہ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، پابندی کرتے ہیں اس کی۔ اسی جگہ میں ارشاد فرمائے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرتا ہے صرف اس سے جو متقی ہوتا ہے، جو ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین کا خوف یہ ضروری ہے۔ اور آپ نے قرآن کریم میں غور کیا ہوگا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے ہیں، حکم آرڈرز ہیں، کمانڈز ہیں اللہ کی، اس میں اللہ رب العالمین کیا ہے، بار بار تقوی کی طرف تلقین کرتے ہیں۔ جس طرح روزہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی تمہارے اندر جائے۔ تو تقوی کی صفت کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے کہیں احکام بیان کیے ہیں اور کہیں ترغیب دی ہے، کہیں جنت کو بیان کیا ہے اور جنت کے ساتھ جہنم کو بیان کر کے اس سارا منظر بیان کر دیا، تاکہ ایمان والے کے دل کے اندر کیا ہے، تقوی کی صفت پیدا ہو جائے اور یہ متقی بننے کی کوشش کرے۔ تو جب متقی بننے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین سے ڈر کے جی جب احکام کے اوپر عمل کرے گا تو ان احکام کو صحیح طریقے سے اس کو عمل کرے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین سے کیا کرتے ہیں، صرف اعمال کو قبول کرتے۔ آخری جملہ فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ 2 باتیں اس میں بیان کی ہیں، اور یہ کیا ہے، اسے کہا جاتا ہے ترغیب احکام خداوندی کی طرف، لوگوں کو موڑا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی طرف لا رہا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا پہلی بات کہی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دوسرا وَاعْلَمُوا، اور جانو انکم الیہ تحشرون، اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ سے ڈرو، ڈر کے اللہ کے احکام اور ان کی کمانڈ جو ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو۔ نماز کا حکم ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، روزے کا حکم ہے روزہ رکھو، حج فرض ہے تو حج پہ جاؤ،
اچھائی کرنے کا حکم ہے تو اچھائی کرو، برائی سے رکنے کا حکم ہے تو برائی سے رک جاؤ، معاملات درست کرنے کا حکم ہے تو معاملات کو درست کرو، نہیں تو الیہ تحشرون، اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ اس کی طرف لوٹ کر جانے کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ہر چیز انسان جو کرتا ہے، جو بولتا ہے، اس سب کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے۔ اس کی لکھت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرام کاتبین رکھے ہوئے، اور وہ لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت کے روز جب یہ اس کی اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو وہاں پر کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ جو آیت ہے اس جگہ میں فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ حج جو ہے اصل میں کہ تمام اعمال جو حج کے ہوتے ہیں اس میں انسان کوشش یہ کرتا ہے، ڈرتا ہے ڈے ون سے عرفات تک، گھبرا کے جاتا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے معاف فرما دے، غلطیاں معاف کر دے، دعائیں میں لگا رہتا ہے، بس اس کے آنسو ہوتے ہیں، بہتے ہیں، اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر عرفات کی دھوپ بھی نہیں دیکھتا، کہیں درخت کی چھاؤں میں، کبھی کہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مانگتا رہتا ہے، دعا کرتا ہے۔ گناہوں سے توبہ، استغفار اور ڈر کے جو دعائیں مانگ رہا تھا، یہ سارا اس نے ایسا غسل کر لیا کہ اس کے ساتھ کوئی گناہ اس کے باقی نہیں رہا، ساری چیز اس کی بالکل کلیئر ہو گئی، نیو بورن بیبی کی طرح بن چکا ہے۔ تو اس کو ہدایات دے دی کہ دیکھ، جس طرح تو پہلے ڈر رہا تھا نا، اسی طرح حج کے بعد جو سفر کرے گا، واپس گھر جائے گا نا، تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہنا، وَاعْلَمُوا، خیال رکھنا، یہ نہ ہو حج کے بعد واپس جائے تو پھر عقل خانی دکھائے، پھر گناہوں کے اندر چلا جائے، مال و دولت کے نشے کے اندر، ایسا نہ ہو تباہی اور بربادی کی طرف اور برائی کی طرف جانے لگ جائے۔ یاد رکھ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، وَاعْلَمُوا، جانو، انکم الیہ تحشرون، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک دوسری جو بات یہاں پر مفسرین نے لکھی ہے کہ یہاں پر ایک بزرگ کا قصہ بھی لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حج سے جب واپس آیا تو اتفاقاً کہتے ہیں میرے دل میں ایک گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا، گناہ کا، کہ میں گناہ کروں، وسوسہ دماغ میں آیا، گناہ کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے غیب سے آواز آئی اور کہا کہ کیا تو نے حج نہیں کیا؟ کیا تو نے حج نہیں کیا؟ تو وہ شخص ایک دم سنبھلا اور اپنے آپ کو اس گناہ سے کیا بچا لیا، وہ گویا یہ آواز اس کے لیے گناہ اور اس کے درمیان ایک دیوار بن گئی، بچ گئے۔ اور ایک دوسرا واقعہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک ترکی بزرگ تھے، حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے سر کے اوپر ایک نور کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، نور کا مشاہدہ کرتے، اور حج کو گئے، حج سے فارغ ہو کر جب واپس آئے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت باقی نہیں رہی، وہ جو نور کا مشاہدہ ہوتا تھا وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ تو کہنے لگے کہ گئے اپنے پیر و مرشد کے پاس، حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جب ان کے پاس پہنچے تو ان سے یہ کہا کہ میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ جو حج سے پہلے تھے، آپ کے دل کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی، آپ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے، اور جب رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کرتے تھے، روتے تھے، اس کے اندر درد تھا، اور وہ درد جو تھا اب جب حج کر کے آگئے تم نے سمجھا کہ میرے گناہ ختم ہو گئے، میں تو اب جو مرضی پاک ہو گیا ہوں ساری چیزوں سے، تو تمہارے اندر ایک کبر آ گیا اور ایک بڑھائی آ گئی، اور دوسرا یہ کہ تم اپنے اعمال کے اوپر کیا ہو گئے، نازا ہو گئے، جس کی وجہ سے رب العالمین نے اس کیفیت کو تم سے چھین لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں جو فرمایا اتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ حجاج کرام کے لیے ایک نصیحت ہے کہ حاجی صاحب جب واپس جاؤ تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، وَاعْلَمُوا، جانو، کیوں؟ انکم، بے شک تم الیہ تحشرون، اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، کہ تمہارے دل کے اندر کہیں بڑا کیا بزرگی کا خیال نہ آ جائے، میں تو اب پاک باز بن چکا ہوں اور بہت بڑی چیز بن چکا ہوں۔ جس طرح کے بعض لوگ ہوتے ہیں حج کر کے آتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ مجھے حاجی صاحب کے لقب سے پکارا جائے تاکہ ٹائٹل مجھے مل جائے،
تو جو لوگ ٹائٹل کے لیے یا حاجی صاحب کہلوانے کے اوپر خوش ہوتے ہوں تو ظاہر ہے یہ کبر آ جاتا ہے. تو گویا شیطان انسان کا دشمن ہے. اس کے ذریعے سے، اس عبادت کے ذریعے سے وہ لگا رہتا ہے اس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا شیطان کی چالوں میں نہ آنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے.